ڈاکٹر یاسین عاطر صاحب، صاحبان اسٹیج اور خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب کی پہلی کتاب کا نام تھا عشق وسیلہ، اور دوسری کتاب جو ہے عشق ریاضت کے نام سے منظر عام پر جنوری میں آ جائے گی۔ میں 5 منٹ لوں گا ڈاکٹر صاحب کی شخصیت اور شاعری کے بارے میں کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ قرب جو ہوتا ہے بعض اوقات وہ بڑا حجاب ہوتا ہے۔ ہم قریب رہ کر لوگوں کو نہیں سمجھ پاتے، لیکن فاصلے سے جو چیزیں دیکھی جائیں اس میں آپ غیر جانبدار ہو کے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور ایک رائے قائم کرتے ہیں۔ اتفاق سے ڈاکٹر صاحب کا پہلا مجموعہ عشق وسیلہ، اس میں نے دیباچہ لکھا، اور نئی کتاب جو آ رہی ہے اس کا فلیپ میں نے لکھا۔ ان کی شاعری سے میں گو تھرو ہو چکا ہوں۔ آج صبح میں نے سوچا کہ کتاب میں دوبارہ پڑھوں، پھر خیال آیا کہ ان کے بارے میں میری رائے جو ہے وہ فریم ہو چکی ہے، وہ آپ مجھے کہیں بھی کھڑا کریں تو وہی بات میں کروں گا۔ دیکھیے، ہمارے زمانے میں شاعر عشق بہت پکارتے ہیں، نام ہی عشق سے شروع ہوتا ہے، محبت ہار جاتی ہے، محبت جیت جاتی ہے، محبت یوں نہیں ہوتی، یہ سینکڑوں مجموعے ہماری نظر سے گزرے۔ لیکن جب ہم اس شاعر کے اندر جھانکتے ہیں تو اس کی زبان پر تو محبت کا لفظ ہوتا ہے، اس کے دل میں محبت نہیں ہوتی۔ دوسرے لفظوں میں رشید احمد صدیقی کو کوٹ کروں گا، انہوں نے کہا تھا کہ جو اچھا انسان نہیں ہے وہ اچھا شاعر نہیں ہو سکتا۔ بعض غلط لوگ بھی بڑے شاعر مشہور ہو جاتے ہیں، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ وہ بڑے شاعر مشہور تھے لیکن بڑے تھے نہیں، کیونکہ شاعری جو ہے یہ ایک پیکج کا نام ہے۔ یاسین عاطر جو ہیں جب عشق وسیلہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا عشق ریاضت کہتے ہیں تو وہ عشق جو ہے ایک تپسیا کا نام ہے، ایک ریاضت کا نام ہے۔ کسی سے کہہ نہیں دینا کہ عشق ہو گیا ہے، یہ لفظ معنی نہیں، اعتبار مانگتے ہیں۔ تو اعتبار قائم کرنا پڑتا ہے، کسی سے کہہ کے صرف یہ کہہ دینا کہ مجھے آپ سے محبت ہے یہ کافی نہیں ہوتا، یہ زندگی بھر کی ایک ریاضت ہے۔ ان کے ہاں مجھے شخصی طور پر بھی وہ ریاضت نظر آتی ہے، جیسے یہ دوستوں سے جڑے ہوئے ہیں، اپنے خاندان سے جڑے ہوئے ہیں، اور جس طرح خاندان کے لوگ ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر نوید شیخ ہیں، فراز یوسف ہیں، اور بھابھی بیٹھی ہیں، سب خاندان کے لوگ جو ہیں وہ ان کی شخصیت کو، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ان کی شخصیت ایک کرزمیٹک پرسنالٹی ہے جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہی ان کی شخصیت کا کمال ہے اور یہی ان کی شاعری کا کمال ہے۔ شاعری پہ میں 2-4 باتیں کروں گا۔ دیکھیے، مشکل زبان استعمال کر کے لوگ جو ہیں وہ متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمیں فارسی بھی آتی ہے۔ مشکل زبان میں شاعری کرنا آسان ہوتا ہے، آسان زبان میں شاعری کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں سہل ممتنع کی شاعری۔ بظاہر لفظ ہوتے ہیں اور ہمیں سن کے لگتا ہے کہ یہ تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جب ہم کہنے لگیں تو ہم سے نہ کہا جائے۔ تو ڈاکٹر یاسین عاطر کے ہاں بہت گہری باتیں ہیں، جسے خالد خواجہ صاحب نے جس طرف اشارہ کیا کہ ان کے ہاں عشق جو ہے وہ سائنسی شعور کے ساتھ ہے، چونکہ ڈاکٹر ہیں اور سائنس انہوں نے پڑھی ہے، اور وہ سائنس ان کی ذات میں رچی بسی ہوئی ہے، لہٰذا وہ سائنسی شعور، اپنی محبت کی باتیں، یہ سب جو ہیں وہ آسان لہجے میں بیان کرتے ہیں، اور ان کی شاعری جو ہے وہ ہمارے دلوں پر گہرا اثر کرتی ہے۔ سہل ممتنع کی شاعری کا یہی کمال ہوتا ہے کہ بظاہر آسان ہوتی ہے لیکن اس میں باتیں بہت گہری کی جاتی ہیں۔
تو ڈاکٹر یاسین عاطر جو ہیں ایک پیکج کا نام ہے. ان کی شخصیت اور شاعری میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ شخصیت کا مطالعہ کریں تو یوں لگے گا کہ آپ ان کی شاعری پڑھ رہے ہیں. جب آپ ان کی شاعری پڑھیں تو ان کی شخصیت جو ہے وہ پوری ابھر کے سامنے آتی ہے. اور یہ کمال اللہ کسی کسی کو دیتا ہے. انہیں کمال حاصل ہے اور آپ خوش نصیب لوگ ہیں کہ آپ کے شہر میں ڈاکٹر یاسین عاطر جو ہیں وہ موجود ہیں. ان کے لیے تالیاں.